السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بارش کی طرح رحمت برسائے۔ میرے پیارے عزیز و دوستو، ویڈیو میں مزید بنے رہنا اور ویڈیو کو لازمی دیکھنا، آخر تک ضرور بنے رہنا۔ اس ویڈیو میں ایسا میں نسخہ نہیں بتاؤں گا جو آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، عورت یا مرد سب کوئی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اگر سورہ فاتحہ کوئی شخص سپنے میں دیکھ لیتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ کو پوچھ دیتا ہے اور نیکیاں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کئی فضیلت ہے، 1000 فضیلت ہے سورہ فاتحہ۔ تو میں 6-7 فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، اور زیادہ بتائیں گے تو میں تینوں چیز کا میں بتانے والا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین اور سورہ رحمان۔ کافی لمبا ہو جائے گا اور اتنا لمبا ویڈیو تو کوئی دیکھتا نہیں، تو کم سے کم یہ ویڈیو بھی پورا جاننے کے لیے کم سے کم بہت لمبا بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں سورہ فاتحہ جو شخص اگر سپنے میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ہر دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ جو بھی وہ دعا کرتا ہے وہ سب اس کا ہر دعا قبول ہوتا ہے اور ہر نیکیہ میں لکھا جاتا ہے ان کے۔ تو یہ ایک ثواب ہے۔ دوسرا ہے، اگر کسی کو کوئی بیماری سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، بہت تیز بیماری یا بہت کٹھن بیماری اس کو جکڑ لیا ہے، تو اس بیماری سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ کا اس نقشہ کو، جو میں نقشہ اسکرین میں دے دوں گا، تو اس نقشہ کو، جو چینا مٹی کا جو پلیٹ ہوتا ہے، چائے کا جو پلیٹ ہوتا ہے، اس کو 7 پلیٹ لینا۔ 7 پلیٹ میں اس میں 7 پلیٹ کو بالکل سفید رنگ کا پلیٹ لینا۔ اس پلیٹ میں اس سورہ فاتحہ کا نقشہ کو ہر ایک پلیٹ میں مسک یا زعفران کے ذریعے سے تمہیں لکھنا قلم سے۔ تو میں اس نقشہ کو اسکرین میں دے دوں گا، اسے دیکھ کر اس پلیٹ میں لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو ایک دن میں، اس 7 پلیٹ کو ایک دن میں دھو کر اس مریض کو پلا دینا ہے۔ کسی بھی وقت پلا سکتے ہو، کسی بھی وقت پلا سکتے ہو۔ تو سب سے پہلا جو 7 پلیٹ میں لکھنا ہے، اس کے اوپر یہ نقشہ لکھنے سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ چاہے آپ بنگلہ میں جانتے ہو یا ہندی میں جانتے ہو یا اردو میں جانتے ہو یا عربی میں جانتے ہو، تو عربی میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس کو لکھنا، لکھنے کے بعد اس نقشہ کو لکھنے کے بعد اس مریض کو ایک ساتھ 7 پلیٹ دھونے کے بعد ایک ایک کر کے، یعنی ایک ساتھ جو 7 پلیٹ مت دھونا، ایک ایک کر کے پلیٹ دھو کر ایک ایک بار کے پلانا۔ تو سب سے پہلا جو مریض کو پلاؤ گے، اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے 3 گھونٹ میں پہلا برتن کا پانی پینا۔ باقی ایک ایک جو برتن ہے، ایک ایک گھونٹ میں پی جائیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ اس کا بیماری کو شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا فضیلت بتانے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ سب، جو ہم لوگ قرآن حدیث میں ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ویسے پکا ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی مولانا یا مفتی یا حافظ کوئی بھی آ کر بتائے گا کہ بھائی تمہارا یہ بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، قرآن میں اس آیت کو پڑھ کے دم کرو اور پیو پانی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیمار ختم ہو جائے گا جڑ سے، میں اس کو بھروسہ کروں گا یا ڈاکٹر کو طرف جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ ڈاکٹر دکھانا بھی ضروری ہے، مگر اس میں بھی اگر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا نہیں دے گا۔ قرآن میں ہر چیز کا دوا ہے۔ تو پھر قرآن حدیث میں ہم لوگ جھانکتے نہیں، ہم لوگ قرآن بھاگتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، میں دوسرا بتاتے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ نے یا بچھا سے کاٹا، تو اس نقشے کو لکھنے کے بعد جہاں کاٹا ہے انہیں پر اس کے سامنے باندھ دینا، اور ان کے بعد اس کو دھو کر پانی کو وہی جہاں کاٹا ہے وہاں اس پانی کو تھوڑا سا بہا دینا، مطلب وہاں اس پانی کو لگانا ہے۔ اس کے بعد اور ایک لکھنے کے بعد اس پانی کو پلانا ہے۔ پلانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بیس جو زہر ہے اس کو ختم کر دے گا وہاں سے۔ مگر ہم لوگ تو بھروسہ کرتے نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کو کر کے دیکھیں ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ضرور کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، تیسرا جو فضیلت ہے، اس نقشہ کو بنانے کے بعد اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کسی بھی کام میں کسی بھی ادیش کو لیتے ہیں، یا کوئی بھی من میں ہم سوچتے ہیں جو اس کام کو ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس نقشے کے ذریعے سے ہم سب کا ہر کام کو
यानी बिगड़ा हुआ काम को भी कामयाबी अदा फरमाएगा, हर काम कामयाबी अदा फरमाएगा। तो दोस्तों चौथा जो फजीलत है, अगर किसी को बुखार है या बुखार कमने का नाम नहीं ले रहा है, डॉक्टर दिखा दिखा के थक चुके हैं मगर बुखार नहीं उतर रहा है और मिर्गी रोग भी कम नहीं रहा, तो मेरे दोस्तों इस फजीलत को ज़रूर आजमा के देखिए। इस सूरा फातिहा है, इसमें बहुत सारा अल्लाह ताला नेमत रखा है। अगर हम लोग करते नहीं, हम लोग तो हर कोई काम दूसरे से करवा लेते हैं, या डॉक्टर से करवा लेते हैं, या जो जादू टोना का काम करते हैं उससे करवा लेते हैं, मगर इसको करके देखें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगा। क्योंकि सूरा फातिहा इतनी बड़ा फजीलत है जो हर नमाज में, हर काम में सबसे पहला लगता है। सूरा फातिहा जानते ही होगी। तो इसको लिखने के बाद नुस्ख और जाफरान से ज़रूर लिखना। लिखने के बाद इनको धोकर खिलाना, कम से कम इसको 7 दिन तक 7 पर्ची में लिखें। लिखने के बाद हर रोज़ एक एक करके खिलाना। खिलाने के बाद इंशाअल्लाह ताला तो 7 दिन में आपको कामयाबी देखने को मिलता रहेगा। अगर मिलता रहे तो आपको फिर ऐसे चालू रखना कम से कम 41 दिन तक। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से आपका जो बीमार है, मिर्गी रोग है और जो बुखार कम नहीं रहा था, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इसका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 5वां जो फजीलत है सूरा फातिहा का, जीवन भर आपकी बीवी आपका ताबे बनकर रहेगी और हर टाइम के लिए आपका सेवा करती रहेगी, आपकी गुलाम बन के रहेगी। अगर आप शादी वाले रात के दिन इस नक्शा को लिख कर अपने साथ रखते हैं, उसी दिन साथ लेकर अपनी बीवी के साथ मुलाकात करने जाते हो और अपनी बीवी से मुलाकात करते हो, बातचीत करते हो, तो इस नक्शा अगर रहता है तो उस दिन तो आपकी बीवी सारे जीवन आपके ताबे बन के रहेगी। कभी आपसे जुबान नहीं लड़ाएगी, आप जो बोलोगे वही करेगी। ये सूरा फातिहा का जो फजीलत है, ये 5वां फजीलत मैंने बताया, मगर हज़ारों फजीलत है। मगर कम से कम शादी वाले दिन इस नक्शा को लिख कर आप अपने बीवी के पास जाए शादी वाले रात के दिन। इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम कभी झूठ नहीं होता है और हदीस मुबारक भी झूठ नहीं होता है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबु ला रैब फीह उसमें बता दिया पूरा। जो कुरान करीम कहीं से भी कोई झूठ नहीं बता सकता है, तो कुरान करीम बिल्कुल हक है। इसको करे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फजीलत देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं दूसरे की तरफ चलता हूँ, जो सूरा यासीन के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सूरा यासीन की 9 फजीलत के बारे में मैं बताऊँगा। अब एक एक नोट करते रहना, ठीक है ना, उसका भी नक्शा लिखना जरूरी है। तो सूरा यासीन अल्लाह ताला कुरान का दिल फरमाया है, मतलब सूरा यासीन कुरान करीम का दिल है। जैसे हम लोग का एक दिल रहता है, वैसे सूरा यासीन भी कुरान करीम का दिल है। तो इस सूरा यासीन को पढ़ने से अगर तिलावत करते हो, एक मरतबा तिलावत करते हो, या कोई सुनता है तो उसको 10 मरतबा का सवाब मिलता है। तो सूरा यासीन में इतनी फजीलत है। और सूरा यासीन में एक आयत है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, वो सूरा यासीन का दिल है। उसे भी पढ़ के अगर आप कुछ भी काम करते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल जाए। तो चलिए मैं सूरा यासीन की जो 9 फजीलत के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए, अपना भाई समझ कर माफ़ कर दे। तो मैं आप इसको हदीस से लगा लेना, जो ये सही है या गलत है। सूरा यासीन अगर कोई सपने में तिलावत करते हुए देखता है तो अल्लाह ताला उसको जितने भी उसकी मुसीबत आए, कष्ट आए, अल्लाह ताला सब उसका मिटा देता है। कोई मुसीबत, कोई परेशानी उनके ऊपर नहीं रखता है, यानी परेशानी नहीं छोड़ता है उसके ऊपर। उसका हर परेशानी को अल्लाह ताला मिटा देता है। हर विपद आफत जो भी आता है अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। सूरा यासीन का इतनी ताकत है। अल्लाह ताला का तो हर कुरान का जो हर एक आयत का बहुत सी ताकत है, मगर हम लोग करते नहीं, जानते नहीं। तो दूसरा है सूरा यासीन की फजीलत। अगर किसी को मिर्गी रोग या कुष्ठ रोग होता है तो अल्लाह ताला इस सूरा यासीन की बदौलत से उसको मुक्ति मिल जाता है। तो इस नक्शा को, जो मैं नक्शा स्क्रीन में दे दूंगा, इस नक्शा को, इस साइड में नक्शा देख रहे हो, तो इस नक्शा को लिखने के बाद मुस्क और जाफरान से ज़रूर लिखना। लिखने के बाद 7 प्लेट में, सफ़ेद रंग का 7 प्लेट होना चाहिए, 7 प्लेट में लिखना।
اور 7 दिन तक उसको पिलाते रहना। रोज़ाना एक एक करके किसी भी टाइम एक आप मुकर्रर कर लेना। और इस नक्शा को लिखने से पहले आपको सबसे पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिखना है, उसके बाद पेट में नक्शा को लिखना है। लिखने के बाद 7 दिन तक एक एक करके, अगर कुष्ठ रोग हो या मिर्गी रोग हो, उसको रोज़ाना एक एक करके पिलाना। एक एक प्लेट लेना, उस प्लेट में पानी देना, उसको अच्छे से उंगली से रगड़ कर धो देना। धोने के बाद उस पानी को 3 बार में पिलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार करने के बाद 3 घूंट पानी में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह रोज़ाना 7 दिन तक लगातार जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन से पहले से आपको इसका अच्छा ही होने का सबूत मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर ही रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मगर ईमान बिल्कुल सच्चा रखना चाहिए। ऐसा नहीं जो ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये तो भाई ईमान डगमगाने लगा ना। ईमान अगर डगमगाने लगा तो कोई काम नहीं बनेगा। अगर ईमान सच्चे ईमान से कुछ भी करते हो, आग को भी अगर मुट्ठा कर लोगे ना तो फूल में बदल जाएगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, अल्लाह ताला ने उसके अंदर उसको फूल में बदल दिया। तो उसी तरह ईमान अगर पक्का रहेगा या ईमान सख्त रहेगा, ईमान सच्चा रहेगा, दिल सच्चा रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जरूर काम हो जाएगा। तो चलिए मैं सूरह यासीन के तीसरे फजीलत की तरफ मैं चलते हैं। तीसरा फजीलत है ये, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब करते हैं, मगर हमारा ईमान बहुत ही कमज़ोर है, तो इस ईमान को तंदुरुस्त रखने के लिए और इस ईमान को जोर बनाने के लिए, लोगों का रहनुमाई करने के लिए इसको 21 कागज़ में लिखे, जाफरान के जरिए से ज़रूर लिखना। लिखने के बाद 21 दिन तक एक करके रोज़ाना एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से पढ़ के 3 घूंट में पानी पीना। 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला उसको इतना ईमान उनका तेज हो जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। इतना ईमान उनका तेज हो जाएगा जो कभी किसी का बुराई नहीं करेगा, किसी का गलत काम नहीं करेगा, लोगों का रहनुमाई करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। और तो वो उसको ऐसी चीज़ दिखने लगेगी जो कभी सोच भी नहीं पाओगे। जो ऐसे चीज़ मेरे को देखने मिल रहा है, जो हम लोग की वो आँख नहीं है देखने के लिए, वो चीज़ उसको देखने लगेगा। तो कुरान का हर आयत बहुत कामयाबी आयत है, मगर हम लोग करते नहीं, तो हम लोग जानेंगे कैसे। तो दोस्तों, सूरह यासीन की जो चौथा फजीलत है, चौथा फजीलत की तरफ चलते हैं। जो सूरह यासीन की जो चौथा फजीलत है, इसको 7 कागज़ में लिखना, मुस्क और जाफरान से ज़रूर लिखना, क्योंकि इसको खाना पड़ता है ना, पीना पड़ता है, धोने के बाद पीना पड़ता है, इसलिए मुस्क और जाफरान से ज़रूर लिखना। तो इसमें 7 कागज़ में लिखना। लिखने के बाद अगर किसी का पुरुषांग कमज़ोर है और बीवी के पास जाने शर्म आता है या घबराता है, बीवी के पास जाने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाता है, उससे क्या होती है, बीवी नाराज़ हो जाती है, उससे अनबन बोल देती है और वो भी कमज़ोरी महसूस करता है कि मैं क्या करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस रोग का जो इस मरीज़ का ये इलाज है, इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर करके देखिए। 7 दिन तक इसको 7 कागज़ में लिखना, मुस्क और जाफरान के जरिए से इस नक्शे को लिखना। लिखने के बाद 7 दिन तक पिलाए। इंशाअल्लाह ताला उसका जो पुरुषांग कमज़ोर था वो जैसे था वो नॉर्मल था या अच्छा था, या उसका तेज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक शर्त है इसके अंदर, तो शरीयत जो निर्देश देता है, जो अगर इस काम को यानी सूरह यासीन का नक्शा को अगर तुम खराब काम में लगाते हो, गलत काम में लगाते हो और पाप काम में लगाने की कोशिश करते हो, तो इसमें जो भी कोई खराब काम में लगाता है, अपनी बीवी को छोड़ के यानी अपनी घर वाली को छोड़ के अगर किसी के पास जाने के लिए मैं इस काम में लगाता हूँ जो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ, मेरा ताकतवर हो जाए, जिसका मुझसे डर जाए वो औरत, ऐसा अगर करने की सोचते हो तो बहुत बड़ा आप नुकसान उठाने वाले हो। ऐसा नहीं करता है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता है, मगर अपने घर के लिए, अपने बीवी के लिए करिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगा। 5वां जो फजीलत है, अल्लाह ताला सूरह यासीन में कितने फजीलत रखा है तो अल्लाह बेहतर जाने। तो जो 5वां फजीलत मैं बताने वाला हूँ,
اس نقشہ کو لکھے. لکھنے کے بعد اس کو ضرور جو لیمینیشن کا دکان ہے اس کو لیمینیشن کر لینا. کرنے کے بعد اپنا جو مین گیٹ ہے یعنی صدر ہے وہاں اس کو اوپر ٹانگ دینا. اس کو جھلا دینا رسی سے یا کسی سے چھوٹے سے باندھ کر یا دھاگے سے باندھ کر اس کو ٹانگ دینا. آسمانی بالا مصیبت سے بالکل آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. آپ کا آسمانی بالا مصیبت آپ کے گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ہم لوگ تو کرتے نہیں, کوئی کچھ بول دیتا ہے اس لیے کرتے نہیں. تو قرآن کریم کا فضیلت بہت زیادہ. تو چلیے دوستوں میں سورہ یاسین کی نمبر 6 کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں. اس نقشہ کو لکھنے کے بعد اگر کوئی گھر میں بہن جوان کافی عمر ہو گیا ہے بیٹھی ہوئی ہے مگر ان کا شادی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے یا شادی نہیں ہو رہا ہے, تو اس سچویشن میں ہم لوگ جاتے ہیں کہاں؟ جادو ٹونا بابا اس کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں مگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں یہ گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہو, کوئی بھی کر سکتا ہے. میں اس کی اجازت دیتا ہوں, یعنی ان کی اجازت ہے سب کے لیے, سب کر سکتا ہے. اس نقشہ کو لکھیے, جعفران کے ذریعے سے لکھنا. لکھنے کے بعد اس کو اپنے ماں اور باپ اور جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تینوں مل کے ہر روز کھانا کھانا. ہر روز اس کو دھو کر پانی پیا کرو. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ان کا رشتہ آ جائے گا. اور رشتہ آنے کے بعد آپ کسی کو بھی کچھ پیسہ آپ کے پاس جتنا آپ کی تقدیر میں ہو 100 50 200 500 جتنا بھی ہو اس مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو صدقہ کیا کر دینا. تو چلیے میں ساتواں جو فضیلت ہے سورہ یاسین کا جو 7واں فضیلت ہے یہ ہے. اگر میں پڑھ لکھ کر بالکل بیکار ہو گیا ہوں, مجھے چاکری نہیں مل رہا ہے, نوکری نہیں مل رہا ہے, کوئی کام کاج نہیں مل رہا ہے, جہاں جاتے ہیں میں ریجیکٹ ہو جاتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزما کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گا. آپ بہت کرے ہو تو اس سورہ یاسین کا فضیلت ایک بار کر کے دیکھیں اور سورہ یاسین کو اپنا زبانی یاد ضرور کرنا, تو آپ کو کامیابی مل جائے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. زبانی یاد کرنا ضروری ہے بہت. تو سورہ یاسین کا جو فضیلت ہے سب سے پہلا ان کا نقشہ کو لکھیے. لکھنے کے بعد اس کو نون سے دھونے کے بعد اس کو اپنے مادلی میں یعنی ڈومرا میں مادلی میں اس کو بھر کے اپنے ڈان بازو میں رکھ لینا. ڈان ہاتھوں کی جو بازو ہے وہاں باندھ لینا یا گلے میں ڈال لینا, سب سے بہتر ہے بازو میں باندھ کے رکھنا. ان کے بعد کسی بھی انٹرویو کے لیے جب جاتے ہیں اس آفس میں, انٹرویو میں جب جاتے ہیں آفس میں گھسنے سے پہلے انٹرویو جب آپ کا لائن آ جائے گا اس سورت کو ایک بار ضرور پڑھ لینا, پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا. کرنے کے بعد آپ انٹرویو کے لیے آگے بڑھ جانا. آپ کا دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے فضیلت رکھا ہے ہم لوگ جانتے نہیں. کیوں؟ کتاب تو پڑھتے نہیں. کتاب کے بارے میں جانیں گے کہاں سے؟ قرآن تو پڑھتے نہیں تو جانیں گے کہاں سے؟ نماز تو پڑھتے نہیں اس کے بارے میں جانیں گے کہاں سے؟ تو میرے پیارے دوستو سورہ یاسین کو زبانی یاد ضرور کرنا, اور ہو سکے تو 5 وقت نماز کا بھی میں دعوت دے رہا ہوں, 5 وقت نماز ضرور ادا کرنا, کیونکہ نماز کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہے. دوستو سورہ یاسین کا 9 نمبر جو فضیلت ہے یعنی اس کا آخری فضیلت میں بتاؤں گا. فضیلت تو بہت سارا ہے مگر 9 فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا جو امپورٹنٹ ہوتا ہے. انسان کا ہر کام کے لیے ضرورت یہ 9 فضیلت پڑتا ہے, اس لیے اس میں 9 فضیلت کے لیے 9 فضیلت بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں. تو 9 نمبر جو فضیلت ہے اس نقشہ کو لکھ کر اگر اپنے ساتھ رکھتے ہو تو اگر جو اپنی بیوی آپ کی بات نہیں سنتی ہے, بے ادبی کرتی ہے یا الٹے سیدھے حرکت کرتی ہے, آپ کی تابع نہیں رہتی ہے, یہ آپ کی تابع بن جائے گی. یعنی کہ اپنا اولاد, اپنی بیٹی بیٹا اور داس داسی نوکر چاکر کوئی بھی اس نقشہ اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کے تابع بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ جو سورہ یاسین کی 1 سے لے کر 9 تک میں نے فضیلت کے بارے میں کہا ہوں, اس میں کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہے, 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے آپ کا. تو اس کو کرے انشاءاللہ تعالیٰ فری کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ فری کا. اور دنیا سے اگر میں کچھ بھی چیز لیتا ہوں اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے.
اور کسی سے کوئی چیز ادھار بھی لیتے ہیں تو ان کا چکانا پڑتا ہے. اگر کسی سے کوئی چیز بھی ادھار لیتے ہیں تو ان کو چکانا پڑتا ہے. اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کو چکانا پڑتا ہے. مگر ہمارے رب کائنات سے کوئی بھی چیز لو تو ان کو چکانا نہیں پڑے گا. تو میرے پیارے دوستو، چلیے میں سورہ رحمان کے فضیلت کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ سب کو ویڈیو اچھا لگے اور ویڈیو سے اگر کوئی فائدہ ملے اور ہماری بات سے اگر کوئی فائدہ ملے تو چینل کو ثواب کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایک لائک ضرور کر دینا. تو چلیے دوستو، میں سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں. کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 33 مرتبہ ابھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو سمندر دیکھو، آسمان دیکھو، دنیا دیکھو، تمہیں دیکھو، میں نے ایسے بنایا. اس سے دیکھ کر عبرت پکڑو. اللہ تعالیٰ کتنے مرتبہ بتایا؟ 33 مرتبہ ابھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان. اگر ہم اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں 83 مرتبہ 83 مرتبہ کہا ہے وَالصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو. اگر ہم آپ کو یا آپ کسی کو بھی ایک بار بلائے، 2 بار بلائے، 3 بار جب بلاتے ہیں وہ نہیں سنتا ہے تو آپ غصہ ہو کے اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ کہا تو کتنا سختی کے ساتھ کہا ہوگا، اتنے سختی کے ساتھ کہا ہوگا جو وَالصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. پھر بھی ہم لوگ مانتے ہیں. دن میں 5 روزانہ 5 مرتبہ اللہ بلاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو میں نے تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلایا کرتا تھا، تم نے اس کام کو نہیں انجام دیا. تم دنیا کے کام کو نہیں کر ویسٹ، بھاگ دوڑ میں ویسٹ تھے یہاں وہاں، مگر میرے گھر میں آنے کے لیے تمہارا وقت نہیں تھا. اللہ کل قیامت کے دن پوچھے. چلیے دوستوں، میں سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں. سورہ رحمان کا جو سب سے پہلا جو فضیلت ہے، اگر کوئی شخص اس سورے کو سپنے میں یعنی خواب میں اگر تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیا، جو کوئی تلاوت کر رہا ہے یا خود تلاوت کر رہے ہیں، سورہ رحمان خود تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اس کو حج نصیب ہو جائے گا. بہت جلدی اس کے لیے حج نصیب ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستوں، سورہ رحمان زیادہ تر پڑھا کرو اور سپنے میں دیکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تعالیٰ سب کا حج قبول ہو اور سب کو نبی کے دیش دیکھنے کا خواہش رکھتا ہے. ہر کوئی لوگ عورت یا مرد سب نبی کے دیش دیکھنے کا خواہش بے شک رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. چلیے میں دوسرا فضیلت کی طرف چلتا ہوں. سورہ رحمان کا جو دوسرا فضیلت ہے، سورہ رحمان کا جو دوسرا فضیلت ہے، اگر کسی کے بھی شریر میں کسی بھی قسم کا درد یا گھٹنوں درد یا پیر درد یا کہوں درد اور یا کندھے درد، کہیں بھی درد ہو، اگر کہیں بھی درد ہو مگر ڈاکٹر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بات ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ڈنکا بھی بول کر اس کا دوا کھاتے ہیں، مگر جتنے دیر تک دوا کھاتے ہیں اس کا اثر جب رہتا ہے تھوڑا اچھا ہی محسوس ہوتا ہے. ان کے بعد پھر جیسے کا ویسے چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، سونے میں تکلیف، کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ رحمان کا نقشہ کو لکھیے. لکھنے کے بعد تو لکھنا ضرور مجھ اور جعفران سے ضرور لکھنا. لکھنے کے بعد اس کو سرسوں کا تیل کم سے کم 50 گرام لے لیں، اس میں اس کو بھگو دینا. اس سے اس کا لکھا اس کے اندر رہ جائے گا، کاغذ بالکل سفید ہو جائے گا. تو اس کاغذ کو نکال کے پھینک دینا. بس اس تیل کو لے کر جہاں جہاں درد، جہاں جہاں دقت کر رہا ہے شریر کے اندر، وہاں اس کو اچھا سے مالش کر دینا. روزانہ کرنا، کم سے کم آپ 7 دن کریں. 1 دن کرنے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوسرے دن آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا. تو آپ ہر ٹائم کرتے رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کا دوا سے اور ڈاکٹروں سے پیچھا چھوٹ جائے گا.
اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایسے اگر روزانہ اگر قرآن کے بات مانتے ہیں تو قرآن کی طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر بیماری ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو سورہ رحمان کی جو تیسرا فضیلت ہے، تو دوستو سورہ رحمان کی جو تیسرا فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص قرآن حفظ کرتا ہے یا قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر تکلیف ہوتا ہے، حفظ کر نہیں پا رہا ہے ٹھیک سے، لیٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یعنی سورہ رحمان کے ذریعے سے ان کا ہر آیت آسان ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو اس کو جعفران کے ذریعے سے 21 کاغذ لکھنے کے بعد اس کو ہر روز ایک ایک کر کے پینا ہے 21 دن تک۔ 21 دن پینے کے بعد وہ حفظ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹرین کے جیسا اسپیڈ ہو جائے گا زبان، اتنا تیزی سے وہ حفظ کرے گا جو وہ سوچ بھی نہیں پائے گا جو میں نے اتنا تیزی سے میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اور تو اور اس کو کر کے اگر اس نقشہ کو لکھ کر اگر پانی پی کر ایک کام کرتے ہیں تو زندگی بھر حفظ کو کبھی نہیں بھولے گا، کبھی بھی بھولنے گا نہیں۔ اگر بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے، شیطان اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے تو مگر اس کو بھلا نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے ان کی فضیلت۔ سورہ رحمان کی 4 نمبر جو فضیلت ہے، کسی بھی مریض کو اگر اس بیمار ہو، جیسے چھالے پڑ جاتا ہے اور جیسے جو بسنت کا روگ ہے، آپ جانتے ہیں جو بسنت کا جو روگ ہے، اس بیمار جس کو پکڑتا ہے وہ پورا یہاں کا گوشت خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ داغ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس مریض کے لیے اس نقشہ کو لکھیے، ایک نقشہ لکھیے جعفران کے ذریعے سے لکھنے کے بعد جہاں سوتا ہے اس کے بستر میں روزانہ چھینٹا دیا کرے اور ایک نقشہ لکھ کر اس کے باہو میں باندھ دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس مریض اس بیمار سے شفا پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو بہت جلدی شفا عطا فرما دے گا، اور جو پورا شریر میں جو داغ بنتا تھا، بہت گبھیر جو داغ بنتا تھا وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، اتنا زیادہ داغ نہیں بنے گا۔ تو چلیے دوستو سورہ رحمان کی 5واں جو فضیلت ہے، اگر کسی کو ہم لوگ کہتے ہیں نا بخار ہے، کسی کو کالا بخار ہوتا ہے تو اس کو بچنے کی امید بہت کم رہتی ہے، جس کے وہ کالا بخار ہو جاتا ہے، جو کوئی کالا پخنا کر دیتا ہے تو اس کے بچنے کی امید بہت ہی کم رہتی ہے، یعنی آخری امت اس کا چلتا ہے، آخری دور چلتا ہے، اس لیے اس کو ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز و دوستو، اس سورہ رحمان کی فضیلت، اس نقشہ کی فضیلت سے اور سورہ رحمان یعنی قرآن کا جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے ذریعے سے اس نقشہ کو لکھے مشک اور جعفران کے ذریعے سے سادہ کاغذ میں لکھنے کے بعد اس کو چاندی کے مادلی میں، چاندی کے ڈمرے میں اس کو بھرنا ہے، بھرنے کے بعد موم سے اس کا منہ کو بند کر دینا ہے، ان کے بعد اس کے باہوں میں اس کو یا گلے میں باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی بخار نہیں اچھا ہو رہا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی فضیلت کے ذریعے سے اس کا بخار ایک دن میں یعنی جھٹ سے غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا فضیلت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت فضیلت رکھتا ہے ہر سورے میں یا ہر آیت میں، مگر ہم لوگ کرتے نہیں۔ تو میرے پیارے عزیز و دوستو، ہم لوگ اچھا کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں اور حلال اور حرام کو پہچاننے کی کوشش کریں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رو رہا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، کوئی نبی تو ایسا نہیں ہوا اس کی امت کے لیے، جو آخری نبی کا دل ہم لوگ کے لیے ابھی بھی رو رہا ہے، اور آخری نبی اللہ کے پاس ہم لوگ کے لیے کتنے بار فریاد کیا ہے، یا اللہ ہمارا امت کا کیا ہوا، یا اللہ ہمارا امت کا کیا ہوا۔ آج ہم لوگ اس نبی کا سنت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ تو چلیے میں سورہ یاسین کی طرف چلتا ہوں، اس کی فضیلت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دوستو سورہ ناس کا جو فضیلت میں بتاؤں، اسے بتانے سے پہلے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں پلایا تھا، اس یہودی کی لڑکی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر پلا کر اس کو جان دیا، اس کے سر کا بال لیا تھا اور کچھ ان کے کپڑے مپڑے لے کر ان کا پتلا بنا کر چٹیال میدان پہ اس کو بالکل گاڑ دیا تھا زمین کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیرے دھیرے طبیعت خراب ہونے لگا،
پھر جب طبیعت خراب ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جائے جبرائیل جاؤ اور میرا حبیب کو بتاؤ جو اس کو کسی نے جادو کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے اس کو جا کر بتاؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اس کو بتایا جو حضرت آپ کو جادو کیا ہے، اور خیبر میں آپ کو یہودی کی لڑکی جو آپ کو پانی پلائی اس میں زہر ملایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کا طبیعت بہت تیزی سے بکھر رہا ہے، اور آپ کا یہ جادو اس چٹیال میدان میں وہاں چھپا کے رکھا ہے، پتلا بنا کے رکھا ہے، اور آپ کو اس کا کمال کیا، کتنا گستاخی کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی لڑکی نے ایسا جادو کیا، ان نے کتنا گستاخی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دین کے لیے، ہم لوگ کے لیے، انسان کے لیے، اس کی امت کے لیے، اس کا امت یہ پورا دنیا ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، جو ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہے ان کا امت، نہیں تو بے دین۔ تو پیڑ پودے سب اس کو سلام کرتے ہیں، چاند سورج، اس کا آنے کا بھی امت لگائے بیٹھے تھا، چاند سورج جو آئے گا میں سجدہ کروں گا۔ تو آج تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا رہنمائی کر کے گئے، ہم لوگ کو دین کے لیے، آج اسلام کے لیے مار کھائے، سب کچھ کرے، کیونکہ آج ہم لوگ دین سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ایسے تو لوگ ہیں ابھی تک تو کلمہ تک نہیں جانتے ہیں، اگر پوچھتے ہیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام بتائیے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے پورا بتائیے، تو اس کو معلوم ہی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ابھی تک، اور سب سے زیادہ تو گاؤں میں مل جاتا ہے، ہم لوگ کا جو گاؤں ہوتا ہے، یہاں ایک گاؤں میں 1000 آدمی ایک گاؤں میں 1000 لوگ رہتے ہیں، تو یہاں نمازی ہر مسجد میں رہتا ہے، کتنا جانتے ہیں؟ 1000 آدمی کے 20 سے گنے چنے 20 25 30 لوگ آتے ہیں مسجد میں، اذان سنتے ہیں۔ اذان سننے کا بھی ٹائم ہے، بلکہ اذان سننے کے ٹائم میں ہر کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کھانا پینا سب کچھ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اذان کو سنتے ہیں مگر ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ سب جانتے ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، وہ جانتے ہیں کل قیامت کے دن آئے گا، آخرات ہوگا، فل سرات ہوگا، سب ہوگا، مگر جانتے ہیں جان بوجھ کر، تو پھر بھی سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ کہتا ہے کیا، ٹھیک ہے میرا عمر ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک ٹائم میں چلا جاؤں گا مسجد، اگر تمہارا ٹائم سے پہلے تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا تو کیا، کس گھڑی کس کا موت آئے گا چلتے پھرتے، تو اوپر والا ہی وقت کر جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اجرائیل علیہ السلام سے سوال کیا تھا، جو تم کہیں بھی کسی کا بھی کسی بھی وقت آ کے روح قبض کر لیتے ہو، کیوں؟ تب اجرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو یہ میرا اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم بجا کے لے جانا میرا کام ہے، جہاں بولے گا، جہاں جسی وقت بولے گا، میں اسی وقت میں اس کام کو کر لیتا ہوں، کام کو انجام دے دیتا ہوں۔ پھر بتایا جو تم خبر نہیں دیتے ہو، اور کوئی انسان کو خبر نہیں دیتے ہو، نہیں بولتے ہو جو تمہارا موت قریب ہے، وہ بدلنے کا تم راستہ اختیار کرے گا، تو خبر تو میرا کاشت پہنچا دیتا ہے اس سے پہلا، جیسے بال کا پکنا، سفید ہونا، آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا، زبان کا ہکلانا، شریر کمزور ہونا، ایسے دانت کا گرنا، دانت کا کمزور ہونا، ایسے ایسے ہمارے کاشت ایک ایک کر کے انسان کو پہنچاتے ہیں، اور موت سے پہلے پہلے ان کو کہا جاتا ہے تمہارا فلانا دن موت ہے، تم بدل جاؤ۔ وہ سنتا کہاں ہے، وہ تو دنیا لے کے پریشان، دنیا لے کے ویست، گاڑی واڑی، گھر مکان، کھیتی، اولاد، وہ لے کے پریشان ہے، وہ میرا بات سنتا کہاں ہے، سنتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سن لیتا ہے تو ان کا زندگی بدل جاتی ہے۔ تو چلیے دوستوں، میں سورہ ناس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں فضیلت۔ سورہ ناس اگر نمبر 1، سورہ ناس اگر کوئی تلاوت کرتے ہوئے سپنے میں اگر دیکھ لیتا ہے، یعنی خواب میں اگر دیکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر شترو، یعنی ہر اس کے جو پیچھے لگنے والا، اس کے شترو جو ہے، اور ان کے پیچھے لگنے والا، ان سے الٹے سیدھے حرکت کرنے والا، ان سے لوگوں سے حرکت کروانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جڑ سے بالکل ختم کر دے۔ سورہ یاسین، سورہ ناس اگر سپنے میں تلاوت کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ اگر آیت الکرسی اور سورہ ناس
ایتل کرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اگر پڑھ کے اپنے شریر میں دم کر لیتے ہو تو آپ کا کوئی کبھی بھی زندگی بھر نقصان نہیں کر پائے گا. یعنی زندگی بھر کا مطلب آپ کو روزانہ ایک بار کرنا پڑے گا. کسی بھی وقت مقرر کر لیجیے، ہر روزانہ ایک بار پڑھ کے اپنا شریر میں دم کریے. آپ کا کبھی بھی کوئی جادو ٹونا کچھ بھی آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں کر پائے گا. یا گاڑی میں بھی پڑھ کے اگر دم کرتے ہو تو گاڑی کو ٹھوکنے کی تو دور کی بات، گاڑی میں بھانچڑ تک نہیں آئے گا، نوچ تک نہیں آئے گا ایک بھی. تو چلیے دوستوں، دوسرا فضیلت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا دوسرا جو فضیلت ہے، 2 نمبر جو فضیلت ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، الٹے سیدھے آپ کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، آپ اس کی پریشانی سے آپ بہت باز آ چکے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اور آپ کی شتروتا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس ٹائم میں آپ اس سورہ ناس کا جو نقشہ ہے میں اسکرین میں دے دوں گا، اس نقشہ کو لکھنے کے بعد آپ آگ میں جلانا. آگ میں جلاتے وقت اسی ٹائم آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا ہے، الٹے سیدھے حرکت کر رہا ہے، آپ کا ہر کام سے روک رہا ہے، آپ کو سب شتروتا کر رہا ہے اور آپ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو وہ ہر کام سے روک رہا ہے، تو اسی وقت آپ کو اس نقشہ کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ کو آگ میں اس نقشہ کو جلانا ہے. آگ میں جلانے کے ٹائم پر سرسوں کا تیل لینا، اس میں اس کو دیا کے جیسا کر لینا. کرنے کے بعد اس سرسوں کا تیل میں جلانا، اور جو آپ کے ساتھ شتروتا کر رہا ہے یا الٹے سیدھے حرکت کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، یا آپ کا ہر کام سے آپ کو روک رہے ہیں، تو اس کا نام جو کر رہے ہیں، جتنے لوگ کر رہے ہیں، آپ کا نام تو اس ٹائم پہ اتنے لوگوں کا نام لیتے رہنا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، مگر میں آپ کو اس کے لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں اور شریعت بھی اجازت نہیں دیتے ہیں خراب کام کے لیے. تو میں تیسرا فضیلت، اس وقت ہے فجر کا وقت. ہم لوگ فجر کا نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ شاید سارے گاؤں سو رہا ہے، کچھ ہی بندے ہم لوگ مسجد میں آئے ہیں اور نماز پڑھ کے نکل چکے ہیں، گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بارش کی طرح رحمت برسائے. تو میرے پیارے عزیز و دوستو، ابھی وقت ہے فجر کا ٹائم. اس وقت میں فجر کا نماز پڑھ کر میں مسجد سے نکل کر اس راستے کی طرف آیا ہوں، یا کہ آپ سب کو جو صبح کا جو موسم یا جو صبح کا نظارہ میں آپ سب کو دکھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کو کتنے رحمت سے ہم سب کو نوازا ہے، اس کو بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا. تو دوستو، سارے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، مسلمان ہے، ہندو ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. تو ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، جو ہم ایمان والوں کی بات کریں گے. اور صبح کا اس ٹائم کا جو نماز سب کے گھروں میں دیکھو زیادہ تر لوگ سو گیا ہے، نیند نہیں چھوٹا ہے، یا وہ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتے ہیں، یا صبح کا نماز بھی کسی نے تو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، مگر وہ صبح کا نماز نہیں ادا کرتا ہے. تو صبح کا نماز ہے سب سے بہترین اور سب سے بہتر. صبح کا نماز چھوٹ جاتا ہے تو جب دن بھر بہت بور لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنے خوبصورت بنایا، اور کتنی خوبصورتی سے ہم لوگ کا زبان دیا، ناک دیا، آنکھ دیا، کان دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، زبان بولنے کے لیے دیا، سب کچھ دیا، مگر اللہ کا اس نعمت کا ہم لوگ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. دوستو، یہ دنیا کی نعمت اور دنیا کی طرف میں اس وقت لے کر جانے والے ہیں، اور اس وقت میں بائک پر سارے جو دنیا ہے اس کو دکھانے والے ہیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت سے بھر رکھا ہے اور کس کے لیے بھر رکھا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آگے چل کر. اس سارے دنیا میں بہت سارے مخلوق، یعنی 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب سے خاص بنایا انسان کو. انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ڈھانچے سے بنایا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ نافرمانی بھی انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کرے گا جو اللہ سے شرک کرتا ہے، مگر اور بھی کوئی غلطی معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرتا۔ جو اللہ کے سنگ شرک کرے، اللہ کے سنگ شرک کا مطلب ہے یا کسی بت کے ساتھ اللہ کا ساتھ شریک کرا، یا کسی پیر کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور ان کا کوئی یہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا محتاج سب ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا کو کتنی انداز سے، خوبصورت انداز سے بنایا، کتنے خوبصورت پیڑ پودے اللہ نے بنایا صرف انسان کے لیے، جو انسان کا رہنمائی یا پرورش دنیا میں اچھے سے ہو سکے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں 33 مرتبہ کہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کیا اس پہ دکھ کے عبرت نہیں پکڑتے ہو؟ تو ایسے 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں فرمایا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم بچپنا گزاریں گے دوسرے کاموں میں، جوانی گزاریں گے دوسرے کاموں میں، تو ہم سب کا کیا، ہم لوگ کو کچھ پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو میرے پیارے عزیزو دوستو، دنیا دیکھو کتنی خوبصورت بنایا انسان کے لیے۔ انسان اس دنیا کا بھرپور مزہ لیتے ہیں، مگر اللہ کا نعمت کا مزہ لیتے ہیں، مگر اللہ کا نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا 5 وقت کا نماز یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کا فرمان ہم لوگ توڑتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنت کا ہم لوگ جنازہ نکالتے ہیں۔ جو اتنے بڑے ہستی ہیں، اتنے بڑے اپنے امت کو دل سے محبت کرتے ہیں، جو امت کے لیے رو رو کر دنیا سے گیا ہے، اس کی بھی نافرمانی ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے سنت کو بھی ہم لوگ چھوڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دنیا کے ڈھانچے میں رہو گے یا دنیا کے محبت میں رہو گے، مگر دنیا کو تو ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا ہے اتنی خوبصورت، تو جنت کتنی خوبصورت ہوگا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ جنت کا اس سے خوبصورت 70 گنا زیادہ خوبصورت ہے جنت۔ اس کا ایک حصہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیا، اس حصے کو دیکھ کر انسان پاگل ہو گیا ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اور ان کی پاگل کی وجہ سے اللہ کا عبادت کو بھول گیا ہے، اللہ کو بھول چکا ہے۔ تو دنیا کے دھوکے میں نہ رہے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں رہو گے تو کل قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے عزیزو دوستو، دنیا ایک دھوکہ ہے، اور یہ اس دھوکے میں جو بھی رہتا ہے وہ ناکامیاب ہوتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کے، کسی کو مال دے کر، کسی کو اولاد دے کر، کسی کو عزت دے کر، شہرت دے کے آزمائش میں ڈال دیا ہے، مگر اس آزمائش میں وہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگر آزمائش میں فیل ہو جاتے ہو تو کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ مل جائے گا، جنت یا جہنم کا اس کا بدلہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم لوگ پختہ یقین کریں، جو اللہ کا نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کا نافرمانی میں کیا ہے؟ ہر طرح کا آج ہمارے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اللہ تعالیٰ بے فر دولت دے دیا، مگر آپ کا ایک چھٹکارا مصیبت کا چھٹکارا ملے گا تو دوسرا مصیبت پہنچ جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مصیبت کے بعد میرا کوئی مصیبت نہیں، مگر پیچھے دوسرا مصیبت جاری ہے۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا مل گیا تو دوسرا چالو کر دیا۔ تو دولت کتنا کماؤ گے کماؤ، اور آپ کو ہر ٹائم میں پریشانی دیتا رہوں گا۔ تو کسی کو دیکھو بہت سارا دولت ہے، مگر اس کا پریشانی کما نہیں، ہر ٹائم کے لیے پریشان ہوتا رہتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا رہتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کا کام بھی کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث مبارک میں کہیں بھی نہیں کہا جو پورا اللہ کا کام کرو، دنیا کو چھوڑ دو اور دین کا کام میں لگ جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ دنیا کا کام سے فرصت ملنے کے بعد اللہ کا کام ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، دولت دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، شہرت دینے والا کون ہے، سب اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ رحموں کا رحیم ہے، کریموں کا کریم ہے، غفور و رحیم ہے، جبار ہے، جل جلالہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور راجاؤں کا راجا ہے اور غنیوں کا غنی ہے۔ مطلب اس کے پاس دولت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انسان کو تو تھوڑا بہت دیا، اسی میں پاگل ہو گئے رہے گا۔ تو دوستو، اپنا عزت شہرت سب اللہ کے پاس سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرماتا ہے تو بے شمار ادا کر دیتا ہے، جسے دولت دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے۔ تو یہ سب صرف ایک دھوکہ، ایک آزمائش۔ جیسے ایک بچہ کو اسکول میں لوگ بھرتی کرتے ہیں، کرنے کے بعد 1 سال پڑھائی کرنے کے بعد ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں پاس یا فیل۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 60 سال یا 70 سال یا 100 سال یا 20 سال کا زندگی دی۔ اس کے اندر آپ کو اس کام کو انجام دینا پڑے گا۔ آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اس کا عمل برحق سچ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کا نعمت کا کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا جو نعمت ہے اس کا ہم لوگ سب کچھ لیتے ہیں، مگر اللہ کا عبادت کا ٹائم میں ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور سب کچھ ہم لوگ کو یاد رہتا ہے جب اذان ہوتا ہے، نماز کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا بندوں سے، جو میں نے دن میں تمہیں 5 بار بلایا تھا، تم نے ایک بار بھی میرے گھر تک نہیں آئے اور اس میں سننے کو دھیان بھی نہیں۔ تو اس ٹائم میں آپ کیا جواب دو گے؟ جو میں یہ کام میں بزی تھا، وہ کام میں بزی تھا۔ اگر اسی وقت کوئی پرابلم ہو جاتی ہے گھر سے، کسی کا بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کوئی یہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی کہیں مر جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ تم ہر کام چھوڑ کے اس کام کی طرف چلتے ہیں، اور جب اذان ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہو۔ تو میرے پیارے عزیزو دوستو، جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا کام بھی کرو، اور دنیا میں رہ کے آخرات کا کام بھی آخرات کا بھی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ اگر کوئی پردیس جاتا ہے تو اس کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے 3 دن 4 دن پہلے سے اس کا سامان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کہ میں پردیس جا رہا ہوں، وہاں کے لیے میرا سب کچھ سامان کا ضرورت ہے۔ تو 3 دن 4 دن پہلے سے اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بیگ میں سامان ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اگر کل قیامت کے دن آخرات کا سامان کو نہیں تیاری کرو گے تو اللہ کے پاس کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ بے شک رحم کرنے والا ہے۔ اگر ابھی تک کسی نے اللہ کا عبادت نہیں کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور ڈرے، اللہ کا عبادت کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ دوستو، دنیا میں دیکھو کتنے طرح کا پیڑ پودے سب انسان کی ضرورت کے لیے بنایا۔ ایسا کیا جو دنیا میں جو چلنے کے لیے ہر سڑک پانی، ایک زمانہ تھا پانی کے لیے لوگ ترستے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کے لیے اتنے پانی رکھا ہے، اتنے پانی بے شمار، جو پانی کے لیے کوئی یہ نہیں ہے، جہاں سے بھی پانی لے سکتا ہے، پانی ہی پانی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ میں ایک اس کے ساتھ چڑیا رہا کرتا تھا، یعنی پکشی، اس کا نام تھا ہدہد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدہد
اس کو ہدہد کہہ کے بلایا، تو اس پاکھی کو، اس پکشی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ وہ جب جہاں بھی ڈیرا ڈالا کرتے تھے، یعنی جہاں رہتے تھے، پہلا اس پکشی کو کہتے تھے جو جاؤ پانی کہاں ہے تلاش کرو۔ وہ جہاں پانی تلاش کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں ڈیرا ڈالتا تھا۔ بس وہیں پانی تلاش کرنے کے بعد اس کا سارا فوج لے کر وہیں رکتا تھا۔ تو اس زمانہ میں پانی کے لیے کتنا انتر تھا، جو پانی نہیں ملتا تھا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہر گھروں میں پانی گھر تک آنا ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت کا ہم لوگ مزہ لیتے ہیں، مگر اللہ کا کام بھی کرو، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش رکھے گا۔ دنیا میں ہر بیمار والا مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اللہ کا کام کرو۔ کوئی بھی کام ہو اور کسی بھی چیز کو مانگنا ہو، دنیا سے نہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، بے شک مل جائے گا۔ اللہ دینے والا رحیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں آج اللہ کو چھوڑ کر ایسا کیا جو سانپ، بینگ، کتا، بلی، بندر تک بھی معبود بنے بیٹھا ہوا ہے، ان کی پوجا کیا جاتی ہے، مگر جو سب سے بڑا معبود ہے ان کو پوجا کیا نہیں جاتا ہے۔ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کو پوجا کرتے ہیں، جو اللہ نے جو ہمیں بنایا اس کو ہم لوگ پوجا نہیں کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کی پوجا ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ میرا کہنے کا مقصد، یہ میسیج پہنچانے کا مقصد ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا عبادت کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبھی کو معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ اس کے اندر آپ نے 40 سال میں آپ کو نبوت ملا، 23 سال آپ کمر توڑ اللہ کے لیے کبھی سویا نہیں، کمر توڑ کام کیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دین کے لیے، اسلام کے لیے لوگوں سے مار کھائے ہیں، ایسا کیا لہو لگان ہو گئے۔ چہرہ انوار پر کسی نے بھی تھوکا ہے ان کو، جس کا چہرہ چودنی کا چاند سے بھی روشن ہے، اس کے منہ پر بھی تھوکا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو اتنے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو اس کے امت کے لیے ابھی تک رو رہا ہے، یا امت یا امت، اس کا امت کا کیا ہوگا۔ اور ہم لوگ ایسے بندے ہیں ہمارے گاؤں میں، شہر میں، کہیں بھی، جو اپنا نبی کا نام اس کو معلوم نہیں۔ اگر پوچھ لو گے جو اپنا نبی کا نام پورا بتاؤ کیا ہے، وہ بتا نہیں پائے گا جو اپنا نبی کا نام کیا ہے۔ تو ایسے شخص ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے پناہ ان کے امت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت کوئی زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، مگر ہم لوگ سنت زندہ کہاں کرتے ہیں، سنت کو توڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امت کے لیے بخشش کا بھی دعا کرتے رہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو